السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ کیا غیر مسلم کو سلام کرنا جائز ہے یا نہیں، یا غیر مسلم اگر مسلمان کو سلام کرے کیا اس کے جواب دینا جائز ہے یا نہیں۔ تو 2 منٹ کا پہلے ایک بندے کا لیکچر سنتے ہیں اسی بات پر، پھر ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اسی بات پر لیکچر دیں گے، تو اسی کو سن لیتے ہیں۔ ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو اور کمال کی ہے، یہ سن لیتے ہیں پھر اسی پر بات کرتے ہیں۔ چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی پورا دیکھ لیں۔ کسی مسلمان کو اگر کوئی غیر مسلم سلام کرے، السلام علیکم کہے، تو اس کو جواب علیکم السلام نہیں ہے، اس کا جواب ہے ہداک اللہ، اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ گمراہ ہیں۔ تو یہ ہے اسلام۔ اسلام کو جاننا بہت ضروری ہے، ہر ایک انسان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ مطلب میں یہ تھوڑی نئی چیز میرے لیے بھی ہے، درشک بھی سمجھنا چاہیں گے کہ اگر کوئی، آپ نے کیا کہا کہ وعلیکم السلام کہیں، تو جو مسلمان ہے تو کیا کہے گا؟ ہداک اللہ، اللہ آپ کو ہدایت دے، ہداک اللہ، اللہ ہدایت دے۔ اچھا، مطلب غیر مسلمان ہے تو اس کو وعلیکم السلام نہیں کرنا ہے، وعلیکم السلام نہیں کرنا ہے، نہیں بولنا، وہ اس کی جواب میں وعلیکم السلام کہنا منع ہے، گناہ ہے، کفر ہے۔ پہلا بات یہ ہے ہمارا، جو ہم ہندو ہو کر کے مسلمان بھائیوں سے کیا بول کے ملیں گے؟ السلام علیکم تو دے نہیں سکتے۔ ہاں بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے، آخری سوال اچھا سوال ہے کہ ہم مسلمان بھائیوں سے کیا بول کے ملیں گے؟ السلام علیکم تو نہیں بول سکتے۔ کیا آپ کے شاستر میں لکھا السلام علیکم نہیں بولنے کا؟ لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے نا؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ مسلمان بھائی سے ملتے ہیں تو کیا السلام علیکم بول سکتے؟ اور یہ سوال پہلے بھی کسی نے پوچھا کہ مسلمان بھائی جب غیر مسلم سے ملتے ہیں تو وعلیکم السلام کہہ سکتے ہیں؟ کیا غیر مسلمان کو سلام کہہ سکتے؟ یہ سوال ہے، برابر نا؟ اس کے اندر اس جواب میں اختلاف ہے، جیسا میں نے کہا کہ مسلمان غیر مسلمان کو سلام کر سکتا ہے کہ نہیں، اور غیر مسلمان کے سلام کا جواب دے سکتا ہے نہیں۔ یہ اختلاف کیسے پیدا ہوا؟ کیونکہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، جلد نمبر 8، حدیث نمبر 6257 کہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب یہودی آپ سے کہتے السلام علیکم، السلام علیکم کا مطلب آپ پہ موت ہو، جب یہودی آپ سے کہتے السلام علیکم تو آپ کہو وعلیکم، مطلب آپ پہ بھی ہو۔ تو یہ حدیث صاف ہے کہ اگر یہودی آپ سے کہتے ہیں آپ پہ موت ہو، السلام علیکم، وہ ٹویسٹ کرتے تھے، مروڑتے تھے، السلام علیکم مطلب السلام علیکم، تو آپ جواب دو وعلیکم، آپ پہ بھی۔ تو اس بنیاد پہ اکثر مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم غیر مسلم کو السلام علیکم نہیں بول سکتے، وعلیکم السلام نہیں بول سکتے، اسی لیے اکثر کوئی غیر مسلم سلام کہتا ہے تو مسلمان کہتے ہیں وعلیکم۔ ابھی اس اختلاف کو جاننے کے لیے ہمیں تحقیق کرنا پڑے گا قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق، اور میں نے اس کی گہرائی سے تحقیق کی ہے۔ قرآن کے مطابق تفسیر کے قرطبی پڑھا، طبری پڑھا، ابن کثیر پڑھا، کئی حدیث پڑھا، اور جو میری تحقیق کا میں نچوڑ آپ کو دیتا ہوں۔ اختلاف کیوں کہہ دیا ہمیں؟ جب ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا اس آیت کے بارے میں جس کی تلاوت میں نے تقریر میں کی، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86، وَإِذَا هُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ یعنی اگر بہت ہی احساس ٹاپک ہے تو کوشش کر لیں کہ آج کی ویڈیو کو کمپلیٹ سمجھ لیں، بہت ہی زبردست ڈاکٹر ذاکر نائک لیکچر دے رہے ہیں۔ آپ کو کوئی اچھے طریقے سے ملتا ہے، یہ آیت کے مطابق اگر غیر مسلمان آپ کو گریٹ کرے، سلام دے، تو کیا جواب دینا چاہیے؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آیت تو صاف ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کو سلام کہتا ہے، چاہے مسلم ہو، چاہے مجوس ہو، چاہے غیر مسلم ہو، کوئی بھی آپ کو سلام کرتا ہے، قرآن کہتا ہے آپ کو اور بہترین طریقے سے سلام کہنا چاہیے، یا کم از کم اتنا اللہ حساب رکھنے کے لیے سب سے بہترین ہے۔ تو اس آیت کے مطابق ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو بڑے صحابہ تھے، اگر غیر مسلم سلام کرتے آپ کو وعلیکم السلام بہترین طریقے سے کرنا چاہیے۔ لیکن علماء میں اختلاف ہے، کچھ علماء کہتے نہیں، یہ بہترین جو لفظ ہے صرف مسلمان کے لیے ہے،
غیر مسلمان کے لیے ذمی کے لیے صرف اتنا, تو ٹھیک ہے مان لو. تو اگر وہ سلام کرتے آپ کو وعلیکم سلام بولنا چاہیے, کم از کم اتنا تو بولنا چاہیے. یہ وعلیکم تھا, صرف وعلیکم تھا اگر کوئی آپ کو موت بولے, پر اگر کوئی غیر مسلمان السلام علیکم بولے تو ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ بہتر کرو یا اتنا. کچھ علماء کہتے نہیں صرف اتنا. تو کوئی غیر مسلمان سلام کرے تو کم از کم اتنا تو فرض ہے, اور اچھا کر سکے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو بہتر ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اگر غیر مسلمان آپ کو سلام کرے آپ کو وعلیکم سلام بولنا فرض ہے قرآن کے مطابق. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86. ابھی دوسرا سوال آتا ہے, کیا مسلمان غیر مسلمان کو سلام کر سکتا ہے, پہل کر سکتا ہے کیا نہیں؟ اس پہ اختلاف ہے, اس پہ اختلاف ہے. اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متفق علیہ ہے, بخاری میں بھی مسلم میں بھی. صحیح مسلم میں لکھا ہے جلد نمبر 3 میں کتاب السلام میں حدیث نمبر 5389, اس میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبھی بھی آپ کوئی یہود یا نصارہ کو گزرتے ہوئے دیکھے تو انہیں سلام مت کہو, سلام مت کرو, ان کا راستہ تنگ کرو. تو یہ حدیث کی بنیاد پہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اگر آپ کوئی عیسائی یا یہودی کو دیکھتے ہیں تو سلام مت کرو, ان کا راستہ تنگ کرو. لیکن ایک دوسری حدیث ہے, دوسری حدیث صحیح بخاری کی ہے جلد نمبر 8 حدیث نمبر 6254, اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ساتھ میں لوگ کو ملتے تھے جس میں مسلمان بھی ہے, غیر مسلم بھی ہے, کافر بھی ہے, عیسائی بھی ہے, یہود بھی ہے, تو اللہ کے رسول فرماتے تھے السلام علیکم, آپ پہ سلامتی ہو. اور ان ڈاکٹر ذاکر نے ایک بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ آپ کو سمجھا رہا ہے اور اسی ٹاپک پر بے شمار آپ کو حوالے بھی پیش کر رہا ہے, آگے بھی حوالے آپ کو پیش کرے گا. تو اس ٹاپک کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے, اسی وجہ سے آج کی ویڈیو کو سکپ کرنے کی غلطی مت کرنا. کو اللہ کے قریب آنے کی دعوت دیتے تھے. تو اس سے صاف ظاہر ہے حدیث سے کہ اگر مکس گیدرنگ ہے تو آپ سلام کہہ سکتے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو ابھی دو پہلو ہے, اگر غیر مسلمان سلام کرے تو آپ بے شک جواب دے سکتے وعلیکم السلام, وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر مکس گیدرنگ ہے تو آپ پہل بھی کر سکتے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو اختلاف آتا ہے کہ صرف اگر ایک غیر مسلم کو ملے تو کیا آپ پہل کر سکتے کہ نہیں سلام میں. جب آپ قرطبی پڑھتے ہیں, قرطبی کی تفسیر پڑھتے ہیں, اس کے اندر جب اوائنا ہے, اوائنا سے پوچھا گیا تھا رضی اللہ عنہ, ان سے پوچھا گیا تھا کہ غیر مسلم کو سلام کرنے میں پہل کر سکتے کہ نہیں, تو وہ جواب دیتے قرآن مجید کی آیت سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا جو لوگ آپ کو اپنے گھر سے نہیں نکالتے, جو آپ کے دین کو گالی نہیں دیتے, ان کے ساتھ امن سے رہے, جسٹ رہے اور اچھا برتاؤ کرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو لوگ جسٹ ہے ان کے ساتھ ہے, جو لوگ اچھا برتاؤ کرے ان کے ساتھ ہے. اور 4 آیتیں پہلے وہ حوالہ دیتے ہیں سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 4 کہ سب سے بہترین مثال ہے ابراہیم علیہ السلام میں. اور ابراہیم علیہ السلام کی مثال کیا ہے؟ کراس ریفرنس, سب قرآن سے جواب ہے. کراس ریفرنس آپ سورہ مریم پڑھو سورہ نمبر 19 آیت نمبر 47, اس میں لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے والد جو مشرک تھے, جو کافر تھے, جب ابراہیم علیہ السلام کو گھر بہت ہی زبردست ویڈیو ہے, تو اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں. کے باہر نکالتے تو سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 47 میں فرماتے کہ کالا سلام علیکہ, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا آپ پہ سلامتی ہو. قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میں سب سے اچھی مثال ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک, اپنے کافر والد کو کہا السلام علیکم. تو یہ بنیاد پہ اکثر علماء کہتے ہیں, جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ سلام جو تھا یہ الوداع کا سلام تھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اس کے وجہ سے علماء میں اختلاف ہے. اکثر علماء کہتے ہیں الوداع کا سلام تھا لیکن سلامتی تھی, اس لیے آپ غیر مسلم کو سلام کہہ سکتے ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں نہیں یہ الوداع کا تھا, صرف نام کے لیے تھا, اس لیے نہیں کر سکتے. اور تحقیق کریں گے
तो पता लगता है कि सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 63 में लिखा है कि मोमिन वो है जो दुनिया धरती पे आजिज़ी के साथ चलते हैं, दे वॉक विद ह्यूमिलिटी, और जब भी जाहिल लोग से मिलते हैं तो कहते हैं कालू सलामा, सलाम अलैकुम। ये कुरान की आयत है। मोमिन वो है जो आजिज़ी ह्यूमिलिटी से धरती पे चलते हैं, और जब जाहिल से मिलते हैं कहते हैं कालू सलामा, आप पे सलामती हो। और पढ़ो कुरान मजीद सूरह कसस की आयत है, सूरह नंबर 28 आयत नंबर 55। इसमें लिखा है कि जब भी कोई गैर मुस्लिम काफिर अगर इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा है, बेहरमती कर रहा है, तो आप कहो आप पे आपके अमाल, मेरे पे मेरे अमाल, आप पे सलामुन अलैकुम। वो जाहिल जो इस्लाम को गाली दे रहा है, कुरान कह रहा है सूरह कसस में सूरह नंबर 28 आयत नंबर 55, उसमें कहता है कि आपके अमाल आप पे, मेरे अमाल मेरे पे, सलामुन अलैकुम, आप पे सलाम हो। तो इसीलिए सलफ के नजदीक अक्सर मानते हैं कि आप सलाम गैर मुस्लिम को कर सकते हैं, उनका जवाब भी दे सकते हैं। फिर भी कुछ सलफ उलमा है जो आज भी कहते हैं कि आप गैर मुस्लिम को सलाम नहीं कर सकते, लेकिन अक्सर कहते आप सलाम कर सकते, क्योंकि दलील है कुरान और सही हदीस से। तो जब भी सलफ उलमा में इख्तिलाफ होता है तो मैं भी तहकीक करता हूँ, उनकी दलील देखता हूँ कुरान और सही हदीस से, फिर उलमा की तरफ जाता हूँ, उस आलिम की साइड लेता हूँ जो मुझे लगता है कुरान और हदीस के और करीब है। इसीलिए पूछा गया था इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु जो इतने बड़े साहबा थे, वो मुसलमान को भी गैर मुसलमान को भी सलाम करते थे। तो एक शख्स ने पूछा इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, गैर मुस्लिम को सलाम करना तो गलत है, आप क्यों करते? ये उनका हक है, इब्ने मसूद ने कहा। और अबू उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु, उनसे पूछा गया था कि आप गैर मुस्लिम को सलाम क्यों करते हो? जब भी जाते थे मुसलमान को भी सलाम करते थे, गैर मुस्लिम को भी करते थे, क्यों करते? तो उन्होंने कहा कि हम मुसलमान का फर्ज है कि हम रहमत फैलाए, इसीलिए मैं गैर मुसलमान को सलाम करता हूँ। और मेरे जवाब के आखिरी में मैं माशाल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक की बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस थी। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसी टॉपिक पर बेशुमार हवाले भी आपको पेश किए हैं। डॉक्टर साहब ने कुरान से भी हवाले पेश किए हैं, हदीस भी आपके सामने रखी है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से नकल की गई रिवायत भी आपके सामने रख दी, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या आपकी खिदमत में पेश किया। तो इसी टॉपिक को बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज के साथ आपको समझा दिया क्या गैर मुस्लिम को सलाम करना जायज़ है या नहीं। अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो आपको समझ भी आई होगी कि ये कैसा ही टॉपिक है, क्योंकि हम जो मुसलमान हैं गैर मुस्लिम को सलाम करना इसलिए जायज़ है क्योंकि उनका दिल इस्लाम की तरफ मेल करना होता है। तो ये सिर्फ दुआई ही कलिमात होते हैं, उनको देने होते हैं ताकि वो लोग भी हमसे खुश होकर इस्लाम को कबूल करें। तो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी। तो उम्मीद है कि आपने वीडियो को भी पूरा देखा होगा। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अगर इस तरह कंटेंट देखना चाहते हैं तो आपको इसी ही चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।